یار میں لیکن کی طرف بعد آؤں گا یار، یہ تقریر تو نہ کرو یار، میں آپ کو کوئی بے عزت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ نے عزت بچانے کے لیے لیکن کرنا ہے تو پھر آپ قیامت تک لگے رہیں. ٹھیک ہے، اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے نا. پہلے تو میں باقیوں کا تو آپ نے جب سوال پبلکلی کیا تو میں نے باقیوں کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے نا. آپ نے کان میں تو مجھ سے نہیں پوچھا، تو ان سارے لوگوں کے دلوں میں بھی تو وسوسہ ڈالا ہے نا آپ نے، تو شیطان میں نے ان کے دلوں سے بھی تو نکالنا ہے نا. آپ نے ایک یوٹیوبر کو ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قرآن مجید کی زبان عرب میں بولی جانے والی عربی جیسی ہی ہے. یہ بات علماء نے غلط مشہور کی ہوئی ہے کہ قرآن کی لغت مختلف ہے. حالانکہ میں خود عرب میں رہ کر آیا ہوں تو مشاہدہ کیا وہ قرآن کی عربی سے بہت آسان عربی بولتے ہیں. یہ کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. ہم نے یہ بات کی ہے جو قرآن کی عربک ہے یہی بولی جاتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی عربک نہیں بولی جاتی سعودی عرب کے اندر تو بتائیں. قرآن میں جو پریپوزیشنز استعمال ہوئی ہیں یہی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہیں. قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر پہاڑ کے لیے جبل ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، آج بھی اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. تبدیلی کہاں پہ ہے؟ تبدیلی اس لیے آپ کو فیل ہوتی ہے کہ ظاہر ہے آج کے دور میں میجورٹی ووکیبلری تو آپ کی وہ چیزیں ہیں جو نبی الاسلام کے دور میں نہیں تھی. نہ اس زمانے میں ٹی وی کیمرہ تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ استری تھی، نہ گاڑی تھی، نہ ہوائی جہاز تھا. ہم جو اپنی روزمرہ استعمال میں جتنی چیزیں کر رہے ہیں وہ میجورٹی چیزیں تو ظاہر بات کی ہیں، تو ظاہر ان کی ووکیبلری بھی بات کی ہوگی. اور میں نے یہ بات اس کے ساتھ یہ کی تھی کہ قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے اس میں جو عربی فلوئنٹلی بول رہے ہیں انہوں نے کوئی قرآن کی عربی کا کورس تو نہیں کیا ہوا، وہ ان کے فلمی ایکٹر ہیں شروع سے، نہ انہیں علیحدہ سے کوئی عربی سکھائی گئی ہے. اس عربی اور قرآن کی عربی میں فرق پتہ ہے. یہ کیوں ضد کرتے ہیں؟ کوئی پریکٹیکلی بات بتائے نا کہ مثلا قرآن میں لفظ آیا تھا یہ، لیکن آج کے عربی قرآن کے اس لفظ کو یوں بولتے ہیں اور یہ چینج ہو چکا ہے. ہاں جی، یہ جس کی پرچی ہے وہ ذرا مجھے کوئی مثال دے، کوئی 2-4 مثالیں دے نا. اے کوڑا تے اے مدان، کس کی ہے پرچی؟ ہاں آپ مثال دیں. مثلا قرآن میں پہاڑ کو کہا گیا جبلن، تلوار کو کہا گیا سیفن. آج کی عربی میں آپ کیا کہتے ہیں پہاڑ کو؟ ہاں. تبدیلی آئی نہیں؟ اچھا، آج کی عربی میں تلوار کو کیا کہتے ہیں؟ یار میں لیکن کی طرف بعد آؤں گا یار، یہ تقریر تو نہ کرو یار، میں آپ کو کوئی بے عزت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ نے عزت بچانے کے لیے لیکن کرنا ہے تو پھر آپ قیامت تک لگے رہیں. ٹھیک ہے، اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے نا. پہلے تو میں باقیوں کا تو آپ نے جب سوال پبلکلی کیا تو میں نے باقیوں کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے نا. آپ نے کان میں تو مجھ سے نہیں پوچھا، تو ان سارے لوگوں کے دلوں میں بھی تو وسوسہ ڈالا ہے نا آپ نے، تو شیطان میں نے ان کے دلوں سے بھی تو نکالنا ہے نا. تو وہ میری ذمہ داری ہے. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں اسی سے ہی کلماؤں. ہاں تو مجھے بتائیں درخت کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں اور قرآن میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں یہ الفاظ تھے جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں استعمال ہوتے تھے. یعنی اس زمانے میں بقرہ گائے کو کہا جاتا تھا، اب گائے کو مجھ کہا جاتا ہے عربی میں. کیا کہا جاتا ہے گائے کو؟ بقرہ. لیکن اردو میں بکرا ہم بکری کے ہسبینڈ کو کہتے ہیں بکرا. ہاں میرے بھائی آپ تو خود کہہ رہے ہیں وہی عربی ہے، تو میں نے آپ کو کیا جواب دینا؟ آپ نے جواب تو خود دے دیا. اچھا یہ بتائیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جو چیزیں مذکر تھیں آج مونس بن چکی ہیں کیا عربی میں؟ اور اس زمانے میں جو مونس تھی وہ آج مذکر بن چکی ہیں. زمین کے لیے اردن استعمال ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے وہاں ارتھ استعمال ہوتا ہے. سورج کو شمس کہا جاتا تھا، یو اے ای میں سورج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا چاند کو اس وقت قمر کہا جاتا تھا، آج کل دبئی میں چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پھر مسئلہ کتنے ہے؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. یہ سوال آپ کو لکھنا چاہیے تھا. اپنی مرضی سے تو آپ نے مصیبت نہیں کھڑی کر دی تھی نا. اس کا میں جواب کو آپ دیتا ہوں. یہ بات لد ہے. آپ انڈیا میں چلے جائیں،
آپ پنجابی ہیں یا پشتو اسپیکر؟ پنجابی. میں آپ کو پنجابی لکھی ہوئی دوں، آپ پڑھ لیں گے یا اٹکیں گے؟ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی، اس لیے کہ آپ نے وہ ایکسپیرینس اس طرح کا کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ انڈیا میں چلے جائیں. انڈیا والے رومن اردو پڑھ لیتے ہیں جو آپ نے انگلش میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو اردو اپنے والی لکھ کے دینا، اردو وہ بولتے بہت اچھی ہیں، پڑھ نہیں سکتے. ہم انہیں کہتے ہیں یار اردو کیوں نہیں تم پڑھ سکتے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے حروف تہجی جو ہے نا وہ دوسرے ہیں، ہندی والے ہیں، اس وجہ سے. میں کہتا ہوں یار قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں قرآن پڑھا ہے. یار میں نے کہا قرآن کے حروف تہجی اور اردو کے حروف تہجی تو ایک جیسے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں علی بھائی ہم کوشش کریں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر دن لکھا ہوا ہے دال اور نون تو یہ دونوں حروف تہجی عربی کے ہیں. دال اور نون کو ہم جب اکٹھا دیکھیں گے تو کوشش کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو میں دن لکھا ہوا ہے. دن نہیں اسے پڑھیں گے، وہ دن بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اردو میں دن نہیں ہوتا ہے، لیکن اردو بولنے میں آتی ہے. اس طرح کی اردو لکھی بھی نہیں پڑھی ہوتی. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اردو رسم الخط کو نہیں پڑھ سکتے. ویسے تو کروڑوں لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کوشش کریں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. تو چونکہ کوشش نہیں کرتے، میں بھی بڑا حیران ہوا کہ یار اردو بولتے اچھی ہو، حروف تہجی قرآن والے ہیں، قرآن تمہیں پڑھنا آتا ہے، اب کیا تکلیف ہے کہ اگر میں لکھوں آج اتوار ہے، تو اگر آپ کو اردو نہ بھی آتی ہو، صرف بولنی آتی ہو، تو یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب الف اور اس کے اوپر یوں اور آگے جیم ہے، الف بھی عربی میں موجود، جیم بھی موجود، اور اوپر مدہ سے آپ کو پتہ چل گیا یہ آج ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اب وہاں بھی عربی جو یہاں کے عربی جو ہے نا، یعنی جو پاکستانی ہے، انہوں نے وہ لوکل 2-4 الفاظ کی ووکیبلری سیکھی ہوئی ہے، وہ عربی یوز کر رہے ہیں جو ان کی یوز کی ہے. جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں وہ واقعات تو نہیں اپنی دکانوں میں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف، ان کی عربی کا نالج اتنا ہی ہے جتنا وہ سنتے ہیں کہ 2-4 باتیں ان کو آ گئی. اب آ جائیں لغت کی طرف جو آپ نے پوچھا. عربی جو لغت ہے، عربی جو ڈکشنری ہے، یہ قرآن کے بعد آئی ہے. اور ڈکشنری اس لیے نہیں آتی کہ آپ اس زبان کو ڈکشنری کے اوپر جج کریں، بلکہ ڈکشنری زبان کی بنیاد کے اوپر جج کی جاتی ہے. ڈکشنری ہوتی ہے اس لیے کہ جو لوگ وہ زبان نہیں جانتے نا، اس ڈکشنری کے ذریعے وہ زبان سیکھ لیں. ہم نے بچپن میں ٹینس سیکھے نا انگلش کے، کیونکہ انگلش ہمیں نہیں آتی. لیکن گورے کا جو چھوٹا سا بچہ ہے، جس طرح ساڈے تھے ایک پولیٹیکل لیڈر سے کہتے سر میں اتنے اینے بچے ویکھے نے انگلینڈ انگریزی بول دے. اینے بچے نے انگریزی بولنی ہے نا، جس طرح آتے ہیں اینے بچے نے اردو. اب جو اینے بچے انگریزی بول رہے ہیں، کیا انہوں نے انگلش کے ٹینس سیکھے ہوئے؟ لیکن وہ پریپوزیشنز کا، کی، گا، گے، گی، اس کے لیے وہ از، ایم، آر یا ول یا شیل ٹینس سیکھ کے استعمال کر رہے ہیں، یا ان کی اپنی زبان ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کی وجہ سے. انہیں ٹینس سیکھنے کی ضرورت نہیں. ٹینس کی ضرورت کسے ہے؟ ہمیں. لغت کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، لغت کی ضرورت اہل زبان کو نہیں ہوتی. اب اردو ہماری نیٹو لینگویج ہے، پنجابی ہماری نیٹو لینگویج ہے. ہمیں پنجابی سیکھنے کے لیے پنجابی کی گرامر نہیں پڑھنی پڑے گی. تسی پڑھی پنجابی کی گرامر؟ تو پھر پنجابی کیوں آتی ہے؟ لیکن جب ایک پٹھان آئے گا اور کہے گا میں نے پنجابی سیکھنی ہے، تو پھر آپ اسے کہیں گے پنجابی کی گرامر پڑھو، یوں جملے بنائے جاتے ہیں. تو لغت زبان سے نیچے ہوتی ہے، زبان لغت سے اوپر ہوتی ہے. لغت یا ڈکشنری اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہ زبان سیکھنے میں آسانی ہو جو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے. گورے کو ٹینس نہیں سکھانے پڑیں گے، ٹینس ہم نے سیکھنے ہیں. اس طریقے سے جو ہمارے ٹینس ہیں نا وہ اتنے مشکل ہیں، اگر آپ کو سکھائے جاتے تو اردو پھر تو آپ ہے نہیں، ڈائریکٹ آپ سیکھتے ہیں. اس طرح وہاں پہ بھی جو ڈائریکٹ اس طریقے کی عربی سیکھتے ہیں نا، تو آج کل کی عربی میں تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ تو نہیں وہ سنا رہے. ان کی وکیبلری میں تو وہی 2-4 لفظ ہیں جو وہ یوز کر رہے ہیں. تو پاکستان سے
سعودیہ یا دبئی میں ہوٹل میں کام کرنے والے ایک بندہ وہ کیسے اتنی عربی سیکھ لے گا کہ جب قرآن میں انبیاء کے واقعات آ رہے ہوں تو اس کو سمجھ آ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے، جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا۔ آپ چھوڑ دیں جو چھوٹی موٹی اردو بھی جنہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو آپ کو اردو کی مشکل کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا ہمارے جو چھوٹے بچے اردو بڑی اچھی بولتے ہیں نا، آپ انہیں لا کے جناب فیض احمد فیض کا کلام دیں یا غالب کی شاعری دیں اور کہ یہ اس کو پڑھو، کیسے پڑھیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ میرے بچے جو اردو بولتے ہیں یہ اور ہے اور فیض احمد فیض کی اردو اور ہے۔ نہیں، اردو سر ایک ہی ہے، پریپوزیشنز ایک ہی ہیں۔ پریپوزیشنز یہ ہوتی ہیں کا، کی، کے، پر، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جس طرح آن ہے، اپون ہے، از ہے، ایم ہے، آر ہے، وہ سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے عربی کو فریز کر دیا ہے۔ کل تک سارے فرقوں والے اس کو معجزہ بتاتے تھے، آج میری ضد کے اندر وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا کا ہر عالم اس وقت دین کی خدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنا دو، مرنے تو پہلے، جیسا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا مرنے تو پہلے میں ایک مسجد بنوانی ہے، ہر مولوی کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انشاءاللہ اس کا رد ضرور کرنا ہے۔ میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب یہ ہمارے بابوں کی طرف آیا، میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔